شیخ صاحب ایک اور بات کہ جھنگ یونیورسٹی کے حوالے سے ایک بڑا پروپیگنڈا اس وقت بھی چل رہا ہے، کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری کاوش ہے، ہم نے یہ کام کیا. شیخ صاحب کو تو اگر شہباز شریف صاحب اس وقت آ کے سنگ بنیاد رکھ دیتے تو پھر بات ہوتی، کوئی شہباز شریف صاحب بھی ناراض تھے تو اس حوالے سے بھی ناراض لوگ نہیں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ موٹر وے کس نے بنائی؟ یہ جو شور کوٹ والی بنی. جی یہی گروپ اس حکومت میں تو یہ تھے شہباز شریف، انہوں نے بنائی. جی انہوں نے ہی بنائی ہے. جی ٹھیک ہے جی. افتتاح کس نے کیا؟ مراد سعید نے. جی مراد سعید پی ٹی آئی کی. مراد سعید کی کیا حیثیت ہے؟ بتائیں کیا حیثیت ہے اس کی؟ جسٹ فیڈرل منسٹر. آج جائے پتہ نہیں کل نہیں ہے. بالکل ایسے. شور کوٹ کے لوگ پاگل ہیں. شور کوٹ والوں کو نہیں پتہ یہ کس نے کیا؟ پتہ ہے. تو ان کی حکومت ہے تو اس کا افتتاح کرنے کا موقع انہی کو ملنا تھا، ان کو مل گیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے وہ موٹر وے دی تھی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ کو یاد ہوگا، آپ کی یادداشت بھی اچھی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ جس وقت میرے والد ایم این اے بنے تو اس کے بعد میں اور میرے بزرگ پہلے ہی 1-2 مہینوں میں جا کے چیف منسٹر کو ملے. یونیورسٹی بنانے کے لیے شاید چارٹر منظور کروانا پڑتا ہے. چارٹر صوبائی اسمبلی سے ہوتا ہے. یہ جو باقی ایم پی اے تھے ان کو تو چیف منسٹر آپ کو پتہ لفٹ نہیں تھے کراتے. یہ مشہور تھے چیف منسٹر اس معاملے میں، تو میں بڑا ریگولر ان کو، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق تھا. میں ان کو جس وقت دل کرتا تھا میں ان کو جا کے مل لیتا تھا. میں گیا، میں نے وہ چارٹر خود ڈرافٹ کروایا. نوٹ کیجیے گا، خود ڈرافٹ کروایا. چیف منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی کا چیئرمین کس کو بنایا؟ کمیٹی کا آپ؟ مجھے بنایا. وہ کمیٹی کیا تھی؟ اسٹیئرنگ کمیٹی تھی. جی بالکل. جو کہ یونیورسٹی آف جھنگ کے لیے. یونیورسٹی آف جھنگ کا نام بھی میں نے تجویز کیا. میرے پاس اس وقت اتنے اختیارات تھے اس کمیٹی میں کہ میرا جو دل کرتا میں اس کمیٹی کا اس یونیورسٹی کا نام رکھ سکتا تھا. میں نے اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ کی. اس میٹنگ میں یہ پتہ چلا کہ کہیں غلط فہمی سے انہوں نے یونیورسٹی آف فیصل آباد جو یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس جھنگ میں دے دیا. یہ ایشو بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا اس وقت کہ آپ نے اسے اٹھایا تھا. میں نے اس میٹنگ میں، آپ کا میڈیا بھی موجود تھا، وہ کورڈ بھی ہے، رپورٹڈ بھی ہے، کورڈ بھی ہے. میں نے وہ اٹھا کے ٹیبل کے اوپر ایسے مارا اور میں نے ڈی سی کو کہا، اس کے منٹس میں موجود ہے، کہ میرا ڈسپلیجر لکھیں واپس چیف منسٹر کو کہ یونیورسٹی آف فیصل آباد کا کیمپس قبول نہیں ہے. ہمیں جھنگ والوں کو اپنی شناخت چاہیے، ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ یونیورسٹی بنائیں گے اور بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمیں یہ نہیں چاہیے. ایچ ای ڈی کے ایک نمائندے آئے تھے، میں نے انہیں کہا کاغذ اٹھائیں اور جائیں یہاں سے. واپس چلے گئے. میں چیف منسٹر کو ملا. چیف منسٹر نے معذرت کی. چیف منسٹر نے وہ ہمارا چارٹر ود ان 1 ڈے، یاد رکھیے گا یہ بھی تاریخ ہے، ایگزمپشن دے دی، کیونکہ آپ کو چارٹر پہلے کیبنٹ میں پیش کرنا پڑتا ہے. چیف منسٹر نے کہا میری طرف سے رول ایگزمپٹ ہے. کیبنٹ میں پیش کیے بغیر اس خاص رول کے تحت ایگزمپشن دے کے اسمبلی میں بھیج کے پاس کروا کے وہ جس وقت چارٹر جو ہے وہ قبول ہو گیا، وہ منظور ہو گیا. اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا. میں نے یونیورسٹی آف جھنگ کا نام یونیورسٹی آف جھنگ تجویز کر دیا. اس کے بعد پھر وہ خط و کتابت شروع ہو گئی. اس کے بعد میں نے کچھ درجنوں میٹنگز کی جس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھانے ہیں، فیکلٹی کہاں سے آئے گی، ممبر آف اسٹیئرنگ کمیٹی میں نے خود فائنل کیے، اور یہ ساری چیزیں پھر ہوتی رہیں. منسٹر یہاں پہ آتے رہے. پھر بہت مہینوں کی جد و جہد کے بعد ہمیں زمین مل گئی. زمین کا انتقال میں نے خود کروایا. 12 مربع کا انتقال میں نے خود یونیورسٹی آف جھنگ کے نام کرایا. میرے بہت سے لوگ ووٹر تھے جو وہاں پہ بیٹھے تھے. قبضے کا بڑا مسئلہ تھا اس وقت، مجھے یاد ہے کہ قبضہ لینا بھی ایک مسئلہ تھا اور آپ لوگوں نے بڑے پیار سے اور سب کو سنبھال کے قبضہ لے لیا تھا. قبضہ لیا. اس کے بعد میں نے چیف منسٹر سے بات کی. میں واپس آیا. جن کو وہاں سے قبضے سے ہٹایا تھا ان کو میں نے بتایا کہ میری چیف منسٹر سے بات ہو گئی ہے، جتنے گھر یہاں سے ہم نے ڈسلوج کیے ہیں ان کو متبادل رقبہ ملے گا. یہ چیف منسٹر کا وعدہ ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ گھر جو یہاں پہ موجود تھا، ہر فیملی کے ایک بچے کو یونیورسٹی آف جھنگ میں نوکری ملے گی. یہ میرے سے میاں شہباز شریف نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یار اگر وہ غریب بیچارے جو 100 سال سے وہاں بیٹھے تھے وہاں سے ہٹ گئے ہیں تو ہم ان کو ایک نوکری جو ہے وہ لازمی. ایک وہ کمٹمنٹ بائی دی گورنمنٹ.
اور اس کو پھر بیک کیا اس وقت کے ڈی سی نے. میں پھر واپس آیا, میں ان لوگوں کو ملا, ان کے گھروں میں گیا کہ تم لوگوں نے جھنگ کی اگلی نسل کے لیے تم نے بڑی مہربانی کیا, تو انشاءاللہ آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اور جدوجہد کی, ہم نے کوئی فنڈ رکھوایا, 16 کروڑ کا ایک, 10 کروڑ کا ایک. اس کے اندر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ایک اور اس کے کیمپس میں کلاسز ابھی شروع کر لیتے ہیں, مین کیمپس بن جائے گا, ہم وہاں لیں گے. وہ جب اس کے لیے جو جگہ چوز کی گئی, اس وقت جو مقامی ایم پی اے تھی اور کچھ استاد صاحبان تھے ہمارے لیے تو قابل احترام ہے جی, ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید پتہ نہیں ان کے اسکول پہ یا ان کے کالج پہ کوئی قبضہ ہونے والا ہے, تو بچوں نے احتجاج شروع کر دیا. جب بچوں نے احتجاج وہاں پہ شروع کر دیا تو میں ملا ان کے نمائندوں سے. میں نے کہا دیکھو, یہ جو میں یونیورسٹی یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں, یہ یونیورسٹی میں لا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. میں آپ لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے فیصلہ آباد سرکوتے جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے, مگر اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ نے احتجاج کیا ہے تو میں آپ سے لڑ پڑوں گا, میں آپ سے نہیں لڑوں گا. ٹھیک ہے, تو اسی وینیو چینج کر دیں. ہمیں ایک دو اور تجاویز بھی اس وقت میں سامنے نے آئی ڈی کہ سی اس کو کہا, میں میں نے کہا چینج کر دو, یہ ہمارے استاد ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ استاد ہمارے ایسے بادشاہ ہیں, یہ ان بچوں کو اٹھا کے سڑکوں پہ لے کے آ گئے کہ جی قبضہ ہو رہا ہے, قبضہ ہو رہا ہے. میں کبھی قبضہ کسی نے سرکاری کالج پہ یا اسکول پہ اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. سیم آج کل بھی ایسے ہی ایک سین ہوا ہے بچگانا سی یہ گفتگو تھی, مگر میں اس کے اندر بھی شامل نہیں ہوا. میں نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں, یہ استاد بھی ہمارے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ان کا احترام, اگر ان کو یہ قبول نہیں ہے تو آپ وینیو چینج کر دیں. وینیو چینج ہو گیا جناب. اپنے ہوتے ہوئے ہم نے اس کا ٹینڈر کروایا. ہم نے اپنی حکومت میں اس فرنیچر کا میں ٹینڈر کروا کے گیا ہوں جس فرنیچر پہ آج وہاں کلاس سے شروع. یہ جو سرچ کمیٹی بیٹھی تھی وی سی کے لیے, وی سی کا اشتہار میں خود دلوا کے گیا ہوں. وی سی کسی نے نہیں رکھا, وی سی کا اشتہار دلوا کے گیا ہوں. یہ جو پیسے استعمال ہو رہے ہیں ابھی, وہی گرانٹ چل رہی ہے, یہ پیسے میں خود رکھوا کے گیا ہوں. اب نئی گرانٹ تو ابھی تک کوئی نہیں آئی ہماری انفارمیشن کے مطابق. سنگ بنیاد نہیں, یہ تو ہم نے صرف کلاسز کا اجرا کرانا تھا. چیف منسٹر سے مجھے اس کا دکھ تھا, وہ کہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آگے حویلی بہادر شاہ اتر گئے. تو مجھے تکلیف ہوئی. مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ جھانگ کے بچے, اور میں بھی جھانگ کا رہنے والا ہوں نا, سالوں سے انتظار کر رہے ہیں, محنت بھی ہم نے کی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ فائنانس سے وہ پیسے ریلیز کرانے کے لیے شاہ جی مجھے کتنے لاہور میں جا کے تگ و دو کرنی پڑی ہے. کیونکہ شروع میں, یہ آپ کو میں ایک راز کی بات بتاتا چلوں, محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تو جھانگ کی یونیورسٹی ریجیکٹ کر دی تھی. یہ بات آج آپ میں آپ کو بتا انہوں نے کہا کہ یہاں تو یونیورسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. سمری لکھ کے چلی گئی وزیر اعلیٰ کے پاس, وزیر اعلیٰ سے لڑے. کون لڑے؟ شیخ وقاص حکم لڑا وہاں پہ. یہ مولوی شولوی تو بیچارے اس وقت جو ہے نا, وہ کہیں ان کو ادارے اٹھا کے لے گئے تھے, تو ان بیچاروں کا تو پتہ بھی نہیں تھا گمشدگی میں کہ یہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے. یہ تو چھپے ہوئے تھے کہیں, ان کو تو اٹھا کے لے گئے تھے اگلے. لڑائی ڈالی وزیر اعلیٰ سے کہ یہ آپ کے محکمہ ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لوگ غلط کہتے ہیں, یہ ادارہ ہمیں چاہیے, ہم کیوں سرگودے کے اور فیصل آباد کے کیمپس لینے کے. سو یہ ساری ایفرٹس ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ ایفرٹس کی ہیں, میں مطمئن ہوں. یہ جو بہت سارے بچے, آپ جیسے نوجوان, شہر کے بہت سارے بزرگ لوگ سب میرے ساتھ تھے. فیس بکس پہ آپ کے چینلز نے, آپ کی اخباروں نے ایک ایک میٹنگ کور کی ہے. تو اب اس کے بعد اگر ہماری حکومت نہیں ہے, ہم ایم این اے نہیں ہے, نواز شریف کی حکومت نہیں ہے, تو اگر پی ٹی آئی والوں انہاں کرسیاں تے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو بھائی جی 100 بسم اللہ مبارک ہوئے. چلیں آج یہ بات تو ہم مبارک ہوئی کیوں جی, ریڈیو کے سامعین اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ناظرین کو بھی کلیئر کر دی کہ یونیورسٹی کی جو بنیاد تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی. اور یہ بالکل جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, ایوری تھنگ از رپورٹڈ. بالکل ایسے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں, کون کون سے فیصلے میں نے خود کیے ہیں اس یونیورسٹی کے لیے, اٹس آن ریکارڈ. افسوس مجھے آج یہ ہے کہ جو سبجیکٹس میں نے, اور جو وہ ڈی سی میرے ساتھ اس وقت سیکٹری تھے میرے اس کمیٹی کے, جس میں انجینئرنگ کے سبجیکٹس تھے, دیکھیں نا یہ جو چھوٹے موٹے سبجیکٹس اب انہوں نے پڑھانے شروع کیے تھے. گورنمنٹ کالج جنگ میں پڑھائے جا رہے ہیں, پرائیویٹ کالجوں میں پڑھائے جا رہے ہیں, یہ وومن یونیورسٹی میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. یہ سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو میں تو چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس ہوں جہاں بچوں کے پیسے بھی بچیں, جو لاکھوں روپے میں ہوتی ہے پرائیویٹ کالجوں میں, وہ یہاں پہ چند ہزار میں وہ کریں, اور وہ منٹس اٹھا کے دیکھیں. آپ دوسری میٹنگ کے منٹس میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, اس میں میرے بھی دستخط ہیں اور باقی ممبرس کے بھی دستخط ہیں.
آپ دیکھیں گے اور آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے, مجھے اس وقت تکلیف یہ, خوشی مجھے یہ ہے کہ یونیورسٹی چل گئی ہے, اس کی کلاسز شروع ہونا ایک اچھا اقدام ہے چھن کے لیے. وہ چاہے پی ٹی آئی کے حصے میں آیا, وہ چاہے کسی ایم این اے صاحبہ کے حصے میں آیا, چاہے کسی ایم پی اے صاحبہ کے حصے میں آیا, چاہے ان کا کخ لینا دینا نہیں ہے اس سے, یہ سارا کریڈٹ لے جائیں, ان کو مبارک ہو. مجھے یہ خوشی ہے کہ جو کام میں نے شروع کیا تھا وہ چل پا. اللہ نہ خیر سے.